الصلاة والسلام على رسوله من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ جس میں ہم سب حاضر ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ 4 جمعے مہینے میں آئیں گے، آج دوسرا جمعہ ہے، 2 جمعے بقایا رہیں گے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن سونے پاک نبی کی سب سے محبوبہ زوجہ محترمہ، جن سے میرے پاک نبی کی نسل چلی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج ان کی روح کو ضرور ایصال ثواب کریں۔ رمضان المبارک میں میرے اللہ نے پیکج کھولے ہوئے ہیں، بخشش کے بہانے بنا کر مختلف پیکج امت محمدی کو عطا کیے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک پیکج جمعے کا بھی ہے۔ جمعۃ المبارک میں صحیح روایت میں موجود ہے، جمعے کی ہر گھڑی میں ایک لمحے میں 70 ہزار گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کنز الاعمال میں یہ حدیث ہے کہ جمعے کی ایک گھڑی میں 70 ہزار گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے جمعے کی شان ہے۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے 4 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی، صدیق، شہید اور صالح۔
آج کی میری گفتگو شہید کے بارے میں ہوگی. سبحان اللہ. کہ شہید جو ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے اور شہید کو شہید کہتے کیوں ہیں, اور شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا پاتا ہے کہ اس کو شہید کہا جاتا ہے. اس کی وجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ تم سے پہلے بھی وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا یقین تھا. حکومت نے لاہور میں مسجد رحمت للعالمین کے اندر اور باہر جس بربریت کا اور جس سفاکیت کا اور جس وحشت کا اور جس ظلم کی داستان رقم کی ہے, کوئی بھی کسی طرح اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. بلکہ یہ حکومت کے منہ پر ایسی کالک ہے 7 سمندر مل کر بھی اس کو دھو نہیں سکتے. ایک وزیر کا آج بیان میں 12 بجے کے بلیٹن میں پڑھ رہا سن رہا کہ جی وہ ہمارا تو جو معاہدہ تھا وہ ہو چکا ہے اور مسئلہ ختم ہو گیا. مسئلہ ختم ہو گیا نہ تو جو مظلوم شہید ہوئے ہیں جن کے منہ میں روزے تھے اور جن کی زبان پر لبیک کی صدایں تھیں, ان کا اس طرح ظلم سے شہید ہونا یہ ایسی کالک ہے. تم کہتے 2 دنوں بعد ختم ہو گئی, یہ تو 7 سمندر مل کر بھی اس کی سیاہی ختم نہیں کر سکتے. اور یہ وہ ظلم ہے. سن لیجیے, میرا رب بڑا غیرت والا ہے. سبحان اللہ. میرے رب سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں. یہ وہ ظلم ہے جو ڈراؤنے خواب کی طرح دنیا میں بھی ان کا پیچھا کرے گا, آخرت میں بھی پیچھا کرے گا انشاءاللہ. آمین. اور یہ مکافات عمل ہے. سن لیجیے, میں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں, یہ ہرگز نہیں بچ سکیں گے. میرا رب بڑی غیرت والا ہے. بے شک بے شک. آمین. یہ عارضی اقتدار ہے جس میں بندہ سمجھتا ہے کہ میں خدا بن گیا ہوں, میں جو چاہوں کروں. یہ عارضی اقتدار ہے. دائمی اقتدار میرے رب کا ہے. اللہ کچھ عرصے کے لیے ظالموں کی رسی درام کر دیتے ہیں, لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ وہ رسی کھینچ دیتا ہے. اب ظالم انتظار کریں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ. جن بدبختوں نے مسجد رحمت للعالمین چوک یتیم خانہ کو میدان کربلا بنایا, وہ کس منہ سے یزید کو برا کہیں گے؟ وہ کس منہ سے یزید کو برا کہیں گے کہ نہتے بے گناہ اور لبیک یا رسول اللہ کہنے والے عاشقوں کے سینوں پر انہی کے ٹیکسوں سے دی ہوئی گولیاں
انہی کے ٹیکسوں کے پیسوں سے لی ہوئی وردیاں، اس سے جب تم ان عاشقان رسول کو شہادت اور شہید کرو گے تو کس منہ سے بھارتی مظالم کو کشمیر میں تم کنڈم کر سکتے ہو؟ کس منہ سے کہو گے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے؟ آپ نے وہ منظر شاید دیکھے نہیں ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ داروں، ذرا تصور کرو کہ مسلمان ہو، منہ میں روزہ ہو، زبان پر کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف یہی مقصد ہو، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیری عزت کی خاطر آئے، یا رسول اللہ تیرے عظمت کی خاطر، تحفظ ناموس رسالت کی خاطر آئے، اور پھر ان پر گولیاں چلائیں، اور پھر ہم کہیں کہ اسرائیل بڑا ظلم کر رہا ہے، اسرائیل بڑا ظلم کر رہا ہے، کس منہ سے کہو گے؟ اور قوم کا سوال ہے کہ نہتے علماء اور نہتے عاشقان رسول پر تھانوں میں اور جناب چوک و چوراہوں میں یہ تو تم مظالم ڈھا رہے ہو، یہ سوال ہے کہ کس کے کہنے پر کر رہے ہو، کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ اور دوسری طرف ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان کو۔ سبحان اللہ، آج میں نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ آپ کو یا نہ، سبحان اللہ، ہم قربانی اور استقامت اور صبر کی جو داستان مسجد رحمت للعالمین کے اندر اور باہر رقم ہوئی، تو نہ بھی بولے، دونوں جہان انہیں سلامت پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں جہان۔ اور حاضرین محترم سن لیجئے، سب جانتے ہیں کہ تحریک لبیک اس مکتبہ فکر کی جماعت ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے۔ بے شک، بے شک، جنہوں یقین ہے کہ ساڑھے وڈیاں بنایا وہ آپ ہو جا سبحان اللہ، یہ پاکستان کی خیر خواہ جماعت ہے، اور آج تک کوئی مسلمان جو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو اس کے گھر میں سے کبھی برود نہیں نکلا، ان کے گھروں سے ہمیشہ درود نکلا ہے۔ یہ برود والے نہیں ہیں، بے شک، بے شک، یہ درود والے ہیں، یہ محبت والی جماعت ہے، یہ پاکستان کی خیر خواہ جماعت ہے، اس لیے کہ ان کے اسلاف نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، اور یہ وارثان تخلیق پاکستان کی جماعت ہے، اور ان کو ایک وفاداری کی سزا مل رہی ہے۔ تو یہ سوال رہے گا کہ کس کے کہنے پر ان عاشقان رسول پر گولیاں چلائی گئی، کس کے کہنے پر؟ اور مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا۔ سبحان اللہ، اور ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا
سمجھ آیا رسول پاک کی حرمت پر تن من دھن قربان کرنا. یہی سے آبا نے سکھایا، یہی سے آبا نے سکھایا. رحیم انسا، کریم انسا، ہوا نہ تا ابد ہوگا. رحیم انسا، کریم انسا، ہوا نہ تا ابد ہوگا. یہ ان کی شان رحمت ہے، بروں سے بھی حیا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. جو محمد کا وفادار نہیں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. بے شک. اور جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر، بدن پر بوجھ وہ سب اٹھا کر بوجھ کیا کرنا. تو ہم سلام پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. حضرات گرامی، سننا اور کہنا آسان ہے، سننا اور کہنا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مولانا غلام عباس رضوی اللہ ان کو سلامت رکھے، نائب امیر ہیں. مولانا غلام عباس رضوی ایک بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی، دوسرا بیٹا شہید ہوا ہے، دوسرا بیٹا شہید ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی ایسے ہی بچوں کو مرواتے ہیں. اب وہ اور ہیں. بابا خادم رضوی جو عاشقان رسول کی جماعت بنا گیا وہ اور ہیں. امیر المجاہدین نے کہا تھا کہ میرے دو ہی بچے ہیں، میں دونوں ساتھ لے کے جاتا ہوں، دونوں ساتھ. مولانا غلام عباس رضوی ایک بیٹے کا جنازہ پڑا ہے، ایک بیٹا قید میں ہے، اور خود سٹیج پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دو ہی تھے. یہ اس کو دبانے کی بات ہے. تو مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. اور اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی نا، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں کی جماعت ہے نا، یہ امام اہل سنت کے پیروکاروں کی جماعت ہے نا. فرماتے کرو تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں کیا دو جہاں فدا. پہلے فرمایا کرو تیرے نام پہ جاں فدا. یہ سوچنے لگے میری جان کی کیا حیثیت ہے، کہاں ناموس رسالت، کہاں رسول کی عزت، اور کہاں ایک جان. تو پھر اگلے مصرے میں کہا ایک جان کیا دو جہاں فدا. اور پھر تیسرے مصرے پر عاشق تھے نا تو عشق کی قلم چلی تو کہتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو حضرات گرامی، شہید ویڈیو موجود ہے آج کل تو نا، چونکہ میڈیا کا دور ہے تو ویڈیو موجود ہے. کیسے خوبصورت جواب تھے، خوبصورت جواب تھے. حضرات گرامی، کہنا آسان ہے. میرے دو بچے تھے، ان کا ڈیوٹی تھی، وہ وہاں پہ لنگر شنگر سیری بٹاتے تھے اور چائے وغیرہ وہاں پہ. تو جب گھر سے نکلتے تو ماں کہتی بیٹا استعان ہو جایا تو بچوں کا پیچھے سے. کہنا آسان ہے لیکن سرکار کے لیے اپنی جان کو نذرانہ پیش کرنے کی مثال ہمارے سامنے ہے. جوان ہے، ظالموں نے گولی ماری اس کو، بے گناہ بے گناہ، روزے کی عادت میں ہے، روزے کی عادت میں خون نکل گیا،
آخری لمحات ہے، نزا کا عالم ہے، نزا کا عالم. سارے احباب کہہ رہے ہیں پانی پی لے یار، پانی پی لے. تو وہ شہید ناموس رسالت کہتا ہے نہیں، میں پانی نہیں پیوں گا، میں اسی طرح روزے کی حالت میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. اور پھر وہ روزے کی حالت میں گیا ہے، روزے کی حالت میں گیا ہے. تو کیا یہ ایسے عید کو چھوڑ دیا جائے گا؟ میرا رب غیور ہے، یہ وہ کالک ہے جو 7 سمندر مل کر بھی ان ظالموں کے منہ سے نہیں دھو سکیں گے. یہ وہ کالک ہے. اور سن لیجئے، میرا بیان نوٹ کر لیجئے، میں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، ان قریب ان عاشقوں کو شہید کرنے والے کتے کی موت مرے گی. ان قریب میرا رب جو ہے نا وہ بڑا غیور ہے، وہ بڑا غیرت والا ہے. آج ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں لو جی ہم نے اگر سفیر نکال دیا تو ہمارا کیا بنے گا. ترکی کے صدر نے اسی دور میں اس نے کہا یہ فرانس کا صدر تو پاگل ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے، اور اس نے سفیر کو نکال دیا. کیا ہو گیا اس کو؟ کیا ہوا ہے؟ حضرات گرامی یہ بہانے بناتے ہیں. بابا جی فرما گئے تھے اترو گل وچ ہو رہے، بے شک بابا جی فرما گئے تھے گل وچ ہو رہے، کیونکہ انہی کے تو تم لائے ہوئے ہو، انہی کے تو لائے ہوئے ہو. اور بے غیرتی دیکھو ہمارے میڈیا کی، ہمارے جو میڈیا اس کی بغیرتی دیکھو. کنجروں اور کنجریوں کا سارا دن یہ جناب ان کا تیرے کو نظر آ جائے نا تو سارا دن اس کا بیان ہوتا ہے. اور نہتے مسلمانوں کو دن دیہڑے روزے کی حالت میں سڑکوں پر اس طرح ظلمن شہید کیا گیا جس طرح کشمیر میں ہندو بھی نہیں کر رہے، اس طرح. لیکن میڈیا اور لفافہ صحافی بے غیرت اپنے غیر ملکی آقاؤں کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں. حضرات گرامی سن لیجئے، جان لیجئے، مرنا ہے سب نے. سن لیجئے، جس کو شہادت کی موت ملی ہے ان کا وقت یہی تھا، ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی. اب پرسوں کی بات ہے، 3 نوجوان ہیں جوانی کے عالم میں، کار چلا رہے گلبرگ میں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں. جو تینوں کار بے قابو ہوئی، تینوں جناب کار میں جل گئے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر وہ بھی گئے. موت جب آنی ہے تو مر جانا ہے، لیکن شہید یہ بھی ہوئے ہیں. خدا کی قسم جب ان کی حالت روزے کی حالت میں ہوں گے تو جس کے نام پر شہید ہوئے ہیں، جس کے نام پر شہید ہوئے ہیں اور جس کام پر شہید ہوئے، کیا ان کا کوئی ذاتی کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا؟ تو کوئی ان کی پیاری زمین کا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ تھا ان کا؟ مسئلہ یہی تھا نا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیری عزت کی خاطر آئے ہیں، تیری عظمت کی خاطر آئے ہیں، اور آؤ میں بتاؤں کہ شہید ہوتا کون ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو کیا اعزاز ملا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ شہید وہ ہستی ہے جن پر میرا انعام ہوا ہے. 4 طبقے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ، 4 گروہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین، نبیوں پر اللہ کا انعام، والصدیقین، صدیقوں پر اللہ کا انعام، والشہداء، شہیدوں پر اللہ کا انعام، والصالحین، ولیوں پر اللہ کا انعام. شہید ہوتا کون ہے؟ شہید کہتے کسی کو؟ قرآن پاک میں لفظ شہید
بہت ساری جگہوں پہ آیا. عربی گرامر جاننے والے، قرآن کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب لفظ بنتا ہے تو ایک ہوتا ہے اس کا مادہ جس سے وہ لفظ بنتا ہے. شہید کا جو ہے نا، شاہدہ یشہد شہید، یہ مادہ ہے. شاہدہ یشہد شہید. یہ عربی قاعدے کی روشنی میں اگر ہم قرآن میں جو لفظ شہید آئے ہیں نا ان کو دیکھیں تو پہلا لفظ جو قرآن میں آیا ہے فمن شاہدہ، فمن شاہدہ، جو پالے، من کو مشہرہ، اس مہینے کو فل یا سوم وہ روزے رکھے. یہ رمضان کے بارے میں پہلا شہید کا لفظ آیا. فمن شاہدہ، شاہدہ یشہد شہید. تو اگر شاہدہ سے شہید نکلا تو معنی یہ ہوگا کہ شہید وہ ہوتا ہے جو پا لیتا ہے. شہید، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے ذوق والے سبحان اللہ کہیں. فمن شاہدہ، جو رمضان کو پالے. تو شاہدہ یشہد شہیدہ، اگر شاہدہ سے شہید نکلے تو شہید کیا پاتا ہے؟ شہید کیا پاتا ہے کہ اس کی موت کو شہید کہا جاتا ہے. اب تو بولے یا نہ بولے مجھے غرض نہیں، سونے پاک نبی کا سچا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، سرکار فرماتے ہیں یجد الشہید ستہ خصال اندہ اول قطرۃ من دم الشہادہ. یجد الشہید، یہ نبی کے لبوں سے نکلے جملے ہیں، رسول کے لبوں سے جھلکے جملے ہیں. یجد الشہید ستہ خصال اندہ اول قطرۃ من دم شہادہ. حضور فرماتے ہیں شہید وہ ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ 6 نعمتیں اٹھا کے اس کی جھولی میں پہلے ڈال دیتا ہے. 6 نعمتیں، ستہ خصال، ستہ 6 کو کہتے ہیں، ستہ خصال، 6 نعمتیں اللہ اس کی شہید کی جھولی میں ڈالتا ہے. حضرات گرامی، وہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس سے پہلے وہ کیا نعمتیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سنو، اوروں کو وہ نعمتیں اپنے وقت پہ ملتی ہیں، نیکوکاروں کو ان سے کیے وعدے قیامت کا دن ملیں گے. اولیاء کرام کو وہ نعمتیں وعدے کے مطابق، صلحاء کو وہ نعمتیں اس دن ملے گی. لیکن سنو، شہید وہ ہے، شہید وہ ہے ادھر اس کی روح نکلتی ہے، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب تعالیٰ 6 نعمتیں اٹھا کے اس کی جھولی میں پہلے ڈال دیتا ہے. نعمتیں کون سی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سنو، شہید روح نکلنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. میں مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، شہید روح نکلنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. ارے کیسے وہ پانی پیے، کیسے وہ پانی پیے، کیسے وہ روزہ توڑے جنہیں جنت میں اپنا گھر نظر آ رہا تھا. دوسرا فرمایا شہید اللہ اس کی شہادت کی وجہ سے اسے قبر کے عذاب سے بری کر دیتا ہے. تیسرا فرمایا اسے جہنم کے خوف سے بری کر دیا جاتا ہے. چوتھا فرمایا شہید کے سر پر قیامت والے دن ایسا تاج رکھا جائے گا جو دنیا کی کائنات کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ ہوگا.
چیز کی ضد ہوتی ہے. شہید کو ایسا تاج مل رہا ہے اور شہید کرنے والوں پر کتنی لعنتوں کا تاج ہوگا, کتنی لعنتیں ان کے حصے میں آئی ہوں گی. سرکار فرماتے ہیں سنو, ایک شہید ہو رہا ہے, میرا رب اتنی غیرت والا ہے, اس شہید کے بدلے 70 بندے اس خاندان کے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شہید کی شان ہے. اور سرکار نے فرمایا 72 حوروں کا نکاح میرا اللہ شہید کے حصے میں رکھ دیتا ہے. تو شہید اسے کہتے ہیں جو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ساری نعمتیں پا لیتا ہے. امن شاہدہ, جو پالے, جو پالے. اس کی تشریح میں نے یہ آپ کو حدیث سنائی, اور قرآن کی تفسیر اگر حدیث سے ہو جائے اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے شہید پا لیتا ہے. حضور نے فرمایا میں بتاتا ہوں کیا پاتا ہے. شہید کا دوسرا معنی سنو. شہید کا دوسرا معنی یہ ہے کہ شہید دیکھتا ہے. شہید دیکھتا ہے. شاہد یا شہاد و شہید, شہادت اسی وجہ سے کہتے ہیں بھئی, شہادت اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ بھئی موقع پہ موجود سا دیکھا تھا. تو شہید کیا دیکھتا ہے حضرات گرامی؟ اس کا مشاہدہ شہادت بنتا ہے. سنو, وہ جلوے میرے اللہ کے ساری عمر نبی جس کو ترستے رہے